بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی ولباس التقوی ذالک خیر، صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم سامعین محتشم، آج کی گفتگو میں ہم لباس پہننے کے آداب بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو یہ امتیاز بخشا ہے کہ اسے ایسا نبی عطا کیا ہے جس نے ایک ایک عمل میں امت کی رہنمائی کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ رہا کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی زندگی کی آخری سانس تک انسان کے جسم سے صادر ہونے والے ہر عمل کے بارے میں رہنمائی کی ہے۔ اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ آپ نے کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس پہ عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔ تو عزیزان مکرم، آج کی گفتگو میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا پہنا اور کیسے کیسے پہنا، انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ کچھ چیزیں جو لباس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناپسند فرمائی ہیں، پہلے ان کا بیان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ان نبی اللہ اخذ حریرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں حریر یعنی ریشم کو پکڑا، فجعلہ فی یمینہ، اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، واخذ ذہبا فی شمالہ، اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، اور فرمایا ان ھذین حرام علی ذکور امتی، کہ دائیں ہاتھ میں ریشم پکڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اور بائیں ہاتھ میں سونا پکڑا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس حدیث کے ذریعے دو چیزوں کی ممانعت فرما دی۔ ایک، ریشم مرد کے اوپر حرام، اور دوسرا سونا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مرد سونا پہن سکتا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب پتہ لگا تو وہ سونا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے۔ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے امراء لوگ، جس طرح عورتیں کنگن پہنتی ہیں اس طرح سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، ان کو پتہ لگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردوں پہ سونا حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ اپنے گھر کے دروازے میں جو ہی داخل ہوئے تو سامنے تندور تھا، تو فوراً جا کے انگوٹھیاں اتاری سونے کی اور تندور کے اندر پھینک دی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جیسے ہی پتہ لگا تو آقا نے فرمایا بھئی مردوں کے اوپر حرام ہے، گھر کی عورتوں کو دے دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس چیز کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ناپسند کیا ہے میں اس کو گھر میں ہی کیوں رکھوں۔ یہ ان کا لیول تھا۔ اور حریر ریشم کو کہتے ہیں، ریشم خالصتاً عورت کے لیے جائز قرار دے دیا گیا ہے، مرد کے لیے کلیتاً حرام ہے۔ ہمارے پاس جو یہ کپڑا آتا ہے جس کو ہم ریشمی کہتے ہیں، یہ ریشمی نہیں ہوتا۔ آپ لوگوں نے شاید وہ ریشم دیکھا نہیں ہے، میں نے ریشم کا کپڑا دیکھا ہے کہ فار ایگزامپل وہ ایک سوٹ کا کپڑا ہے تو وہ یہ جتنی یہ ڈبی پڑی ہے مائک والی، اس کے اندر وہ فولڈ ہو جاتا ہے۔ اتنا کمال کا نفیس کپڑا ہوتا ہے،
تو ہم یہ جس کو ریشم سمجھتے ہیں، جس کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں، یہ ریشم ہے ہی نہیں۔ ریشم تو اتنا کاسٹلی، قوت خرید اس کے لیے بہت بڑی چاہیے۔ یعنی اس وقت بھی ریشم کا کپڑا وہ شاید لاکھوں میں ایک سوٹ بنتا ہے۔ جب باقاعدہ لوگ ریشم پالتے ہیں اور اس کا سارا اہتمام کیا جاتا ہے، باقاعدہ بزنس ہے، اس کے باوجود بھی جو اوریجنل ریشم ہے وہ شاید لاکھوں میں جا کے پورا ہوتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں مردوں کے اوپر حرام ہیں لیکن عورتوں پہ حرام نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اکثر اوقات یہ سفید ٹوپی پہنتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے جواب ہے؟ یا جس طرح کی آپ لوگوں نے ٹوپی پہنی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس قلنوۃ بیضاء، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ یہاں وہ ایک پرابلم کریٹ کر دیا گیا، ہم لوگوں نے یہ پرابلم فیس کیا کہ جی آپ امامہ نہیں پہنتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر وقت امامہ پہنا کرتے تھے، تو یہ بغیر امامہ کے خالی ٹوپی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ حدیث میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً سفید ٹوپی بھی پہنا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، یہ امام سیوطی اس حدیث کو لے کے آئے، انہوں نے مختلف کیٹیگریز بتائی ہیں کہ یا تو یہ پاسبلٹی ہے امامہ پہنا جائے خالی، یا یہ کہ نیچے ٹوپی پہنی جائے خالی، تیسری صورت یہ ہے کہ نیچے ٹوپی پہن کے اس کے اوپر امامہ پہنا جائے، ٹھیک ہے، یا خالی امامہ باندھا جائے، یا خالی ٹوپی پہنی جائے جیسے میں نے پہنی ہے، یا ٹوپی پہن کے امامہ پہنا جائے جیسے عام طور پہ ہم باندھتے ہیں امامہ۔ تو یہ تینوں چیزیں جائز ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ اس حدیث کو لے کے آئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جس وقت امامے کے نیچے ٹوپی پہنا کرتے تھے، اس کے لیے خاص کیپ ہوتی تھی، یمنی ٹوپی۔ آقا یمنی ٹوپی نیچے پہنتے، اس کے اوپر پھر مختلف روایات کے اندر ہے، کبھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سفید امامہ باندھا ہے، کبھی سبز امامہ باندھا ہے، کبھی امامہ باندھا ہے سیاہ، تو مختلف روایات کے اندر مختلف ہیں۔ جو بھی باندھا جائے امامہ ہونا چاہیے، یہ حلم کی علامت ہے، عزت و توقیر کی علامت ہے۔ ہمارے ہاں آج بھی جس کو پگڑی دی جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان کا بڑا ہے، اس کے عز و شرف کی علامت ہے۔ اگر کسی ایسے ایون ہزارے کے اندر بھی کوئی بڑا آتا ہے تو اس کو پگڑی پہناتے ہیں یا نہیں؟ یہ عزت اور توقیر کی علامت ہوتی ہے، فخر کی علامت ہوتی ہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جنگ میں ہوتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو ٹوپی ہوتی تھی وہ لوہے کی ہوتی تھی، اور اس کے کان تھے، یعنی یہ وہ یہاں تک اس طرح لوہے کی ٹوپی ہوتی اور یہاں پہ اس کے کان بنے ہوتے تھے، یعنی وہ کانوں کو بھی کور کرتی تھی۔ تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کیا کیا کرتے تھے، جب نماز پڑھتے یہ ٹوپی اتارتے، یوں کر کے سامنے رکھتے، جس طرح یہ آپ نے مسجد میں یہ رکھے ہوئے سترے آگے رکھتے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو سامنے رکھتے اور لوگوں کے گزرنے کے لیے جگہ چھوڑ دیتے، یعنی اتنی بڑی وہ ٹوپی ہوا کرتی تھی جو سترے کا کام دیا کرتی تھی، اتنی بڑی کیپ ہوا کرتی تھی۔ اب آئیے لباس کی طرف کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب بھی کوئی کپڑا پہنا، جب بھی، تو پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جو شخص قمیض پہنتے وقت یا شلوار پہنتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر شیطان حملہ نہیں کرتا، شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لباس پہنتے وقت کر لے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو نوجوان ہیں بالخصوص، آپ لوگ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لباس ہر ایک علاقے کی اپنی تہذیب کے مطابق ہے، تو فارن کنٹریز کا لباس ہی یہ والا ہے، تو وہاں آپ کیا کہیں گے کہ جی آپ عرب کا لباس پہنیں، کیونکہ
جس جگہ پہ آپ ہیں اسی طرح کا لباس پہننا چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لباس جو شلوار قمیض ہمارا ہے کبھی زندگی میں نہیں پہنا، سرے سے کبھی پہنا ہی نہیں ہے۔ تو اب ہم کیا کہیں گے کہ یہ جائز ہی نہیں۔ آقا نے فقط مارکیٹ کے اندر دیکھا ہے، ہندوستان کے جو قافلے وہاں سامان تجارت لے کے جایا کرتے تھے، ان کے لباس دیکھا کہ یہ اس طرح کا بھی لباس ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ پہنتے ہیں۔ اب عرب کے لوگ ہمارا لباس تھوڑی نہ پہنیں گے، وہ جو عرب والے ہیں وہ اپنے حساب۔ اب لباس کم سے کم کیا ہے کہ یہ جو آپ کا ناف ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک یہ 100% چھپا ہونا چاہیے، 100% یہ چھپا ہونا چاہیے۔ اور عورت کا لباس یہ کاندھوں سے لے کے یہاں نیچے تک جسم کا کوئی بھی حصہ اس کا خالی نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہاں کاندھوں سے لے کے یہ اس کے نیچے یہاں سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا کوئی حصہ خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے، جو اجازت مردوں کی تھی اس سے فائدہ عورتوں نے اٹھا لیا۔ جتنا مردوں کی اجازت تھی کھلا رکھنے کی، وہ مردوں نے تو سارا کور کیا اور عورتوں نے اس کے اپوزٹ کر دیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی قمیض پہنتے یا شلوار پہنتے وقت دائیں طرف سے پہنتے اور اتارتے وقت بائیں طرف سے اتارا کرتے تھے۔ تو جب بھی اتارتے یا پہنتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی میں نے بتایا کیا لاجک ہے کہ شیطان جس وقت تک آپ وہ لباس پہن کے رکھیں گے آپ شیطان سے حفاظت میں رہیں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرخ رنگ بھی پہنا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیتہ فی حلۃ حمراء کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کے جبے میں دیکھا ہے، ما رأیت شیئا احسن منہ، اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، یعنی وہ سرخ رنگ کے لباس میں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اتنا کوئی حسین نہیں ہو سکتا۔ جسٹ امیجن چاند کی طرح چمکتا چہرہ اور سرخ رنگ نیچے ہو تو وہ کیا کمال کا رنگ ہوگا۔ تو پتہ لگا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سرخ رنگ بھی پہنا ہے۔ پھر یہ اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے یہاں زرد رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو زرد رنگ دیا کرتے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ بھئی میں اس وجہ سے کر رہا ہوں، میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زرد رنگ کے کپڑے پہنے دیکھا ہے۔ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس دن ان کے جسم کے اوپر بھی جو کپڑے تھے وہ زرد رنگ کے تھے۔ سب سے زیادہ افضلیت سفید رنگ کی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے تقریباً ہر ایک ممکنہ رنگ جو اس وقت ہوتے تھے، یہ تو بعد میں انڈسٹریز بنی، رنگوں سے آگے رنگ بنتے چلے گئے، اس سے پہلے تو یہ انڈسٹریز نہیں تھی، اسپیسیفک کلرز تھے۔ انہی کلرز کی بیس کے اوپر میں نے تقریباً ہر ایک کلر کا بتایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہر رنگ ثابت ہے۔ ہر وہ لباس جائز ہے جس سے بے حیائی کی جھلک نہ ہوتی ہو، جس سے جسم مکمل طور پہ ڈھک جاتا ہو، جس سے بے حرمتی اور بے پردگی نہ ہوتی ہو، ہر وہ لباس جائز ہے۔ جب بھی اتاریں بسم اللہ پڑھیں، جب بھی پہنیں بسم اللہ پڑھیں، پہنتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال پہلے کریں، اتارتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال پہلے کریں۔ یہ لباس کے تھوڑے سے آداب تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں لباس کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت کے مطابق پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔